ہم پوری دنیا سے آنکھوں سے آنکھیں ملا کر یہ بات کہہ سکتے ہیں اور بڑی ہمت کے ساتھ، بڑے عزم کے ساتھ، بڑے حوصلے کے ساتھ اور بڑے انقلاب کے ساتھ 1400 برس سے ہم امت سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اتنا شعور عطا فرمایا ہے کہ ہم فرق جانتے ہیں کہ سقیفہ کیا ہے اور غدیر کیا ہے۔ دیکھیے یہ جو فرق ہے سقیفہ کا اور غدیر کا، یہی ایمان اور نفاق کا فرق ہے۔ اگر کسی کو پوچھنا ہو کہ مومن اور منافق میں کتنا فرق ہے تو اس سے پوچھئے کہ یہ بتاؤ سقیفہ اور غدیر میں کتنا فرق ہے۔ اس لیے کہ پروردگار عالم نے بہت واضح الفاظ میں قرآن کریم میں ایمان اور اسلام میں حد فاصل کھینچی ہے۔ یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ ہر اسلام والا ایمان والا نہیں ہوتا، لیکن ہر ایمان والا اسلام والا ہوتا ہے۔ کہ قرآن نے ارشاد فرمایا کہ اسلام والا الگ ہے اور ایمان والا الگ ہے، اور یہ ہماری تقسیم قائم کی ہوئی نہیں ہے، یہ اسلام و ایمان کی تقسیم قرآن نے قائم کی۔ اور بڑے واضح الفاظ میں اللہ نے سورہ مبارکہ حجرات میں ارشاد فرمایا کہ اے نبی یہ عرب کے بدو آپ کے پاس آ کے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، ان سے یہ کہیے کہ تم یہ نہ کہو کہ تم ایمان لا، تم یہ کہو کہ تم اسلام لا، ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا۔ تو اب اس کا مطلب ہے کہ اسلام زبان پر رہتا ہے اور ایمان دل میں رہتا ہے۔ یعنی اس وقت تک کسی کا اسلام قابل قبول قرار نہیں دیا جا سکتا جب تک وہ دل سے اس کا اقرار نہ کرنا۔ یعنی ایک منظر یہ ہے کہ جب قرآن نے کہا کہ وقالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، یہ عرب کے بدو آپ کے پاس آ کے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے۔ تو دیکھیے تصور کریں کہ پیغمبر کے پاس کچھ لوگ آئے ہیں اور آ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، تو وہ کیا کہہ کے آئے ہوں گے؟ وہ یقیناً لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کہہ کے آئے ہیں۔ ذرا سا میرا گلا گرفتا ہے، آپ کو میرا ساتھ دینا کہ وہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کہہ کر آئے ہیں، اور آ کے انہوں نے کہا کہ اے رسول اللہ کے رسول ہم ایمان لے آئے۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ ان سے کہیے کہ تم صرف لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کہہ کے آئے ہو، اور صرف 2 کلمے پڑھ کے انسان اسلام والا تو ہوتا ہے، ایمان والا نہیں ہوتا۔ یہ صرف کلمہ طیبہ پڑھ کے لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ پڑھ کے اسلام والا تو ہوتا ہے، ایمان والا نہیں ہوتا، اس لیے کہ ابھی تمہارے دلوں میں ایمان داخل ہی نہیں ہوا۔ تو دیکھیے اب لفظ ایمان بھی ذہن میں رہے اور لفظ اسلام۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ قرآن نے جہاں دین کو پھیلایا ہے، مجھ سے بانیان نے کہا ہے تو کچھ میسیجز بھی میں کنوے کرتا ہوا آگے بڑھوں گا۔ جہاں اسلام نے دین کو پھیلایا ہے، جب دین پھیلتا ہے تو دین اصول دین اور فروع دین میں تقسیم ہو جاتا ہے، جس میں توحید بھی ہے، عدل بھی ہے، نبوت بھی ہے، امامت بھی ہے، قیامت بھی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عمل کی صورت میں نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، جہاد بھی ہے، امر بالمعروف بھی ہے، نہی عن المنکر بھی ہے، کسی سے محبت بھی ہے، کسی سے نفرت بھی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں پھیلتی ہیں۔ پھر پیغمبر اور بھی دین پھیلاتے گئے کہ دیکھو بیواؤں کا خیال رکھنا، یتیموں کی سرپرستی کرنا، اپنے مومن بھائی کا خیال کرنا، دیکھو کوئی تمہارے پڑوس میں بھوکا نہ سونے پائے۔ اور مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے اس کا پڑوسی محفوظ رہے، دوسرا مسلمان محفوظ رہے، دین محفوظ رہے، اسلام محفوظ رہے، عقیدہ محفوظ رہے، شریعت محفوظ رہے، سب سے بڑھ کر انسان کی عزت محفوظ رہے۔ یعنی ایک پاکیزہ اسلامی معاشرے کی پہچان یہ ہے کہ عزت دو اور عزت لو۔ سب سے بڑا اسلامی معاشرے کی پہچان یہ ہے کہ ہر فرد صاحب عزت